جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابرار میر لندن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج اچانک ہی ویلاگ کرنے کو دل کیا، بات کرنے کو دل کیا. حالانکہ میری اس وقت تیاری کچھ نہیں تھی. مطلب ہوتا ہے نا، بندہ تھوڑا سا بیوٹی پارلر گیا، میک اپ کر کے آیا، کوئی تھوڑی سی مونچھوں کی ٹریمنگ، کوئی بال ادھر ادھر، کچھ چھوٹا موٹا نا. تو خیر، پہلے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. عید بھی آ رہی ہے، عید کی تیاریوں میں بھی مصروف ہوں گے. مہنگائی بھی ہے، وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مہنگائی کے عذاب سے بچائے. اور آج جس بات کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ دو چیزیں ہیں. بنیادی طور پہ تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے دو کمپوننٹس اس وقت میں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. بنیادی طور پہ تو بات ایک ہی ہے، جمہوریت، کہ پاکستان میں جمہوریت کیوں ناپائید ہے. اچھا، بات شروع کر لیتے ہیں شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے، کیونکہ بات شروع ہی ادھر سے ہوتی ہے، اور تو کچھ شروع ہو نہیں سکتی. آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک ایسا بیج بویا نا جمہوریت کا، وہ ایک آرگینک تھا، آرٹیفیشل نہیں تھا. وہ آرگینک تھا، اے آئی جنریٹڈ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. اور جن حالات میں تھا اس وقت تو ایک غدر مچا ہوا تھا نا. ان حالات میں جب انہوں نے جمہوریت کا بیج بویا، ایک انقلابی پیپلز پارٹی کا قیام کیا پاکستان میں، وہ دیکھیں آج تک بھٹو بھٹو ہو رہی ہے. نظریہ ہے نا، بھٹو تو قبیلے کے وہ اور لوگ بھی ہیں، لیکن یہ بھٹو جو ہے نا، یہ نظریے کا نام ہے. پھر بی بی شہید آئیں، اور بی بی شہید نے اس نظریے میں اتنی جان ڈال دی، اتنی جان ڈال دی کہ اپنی جان قربان کر دی. اس پارٹی کا خاصہ ہے کہ یہ پارٹی کی لیڈرشپ کارکنوں سے پہلے جو ہے نا جان ہتھیلی پہ رکھتی ہے. وہ کہتی ہے ہم پہلے اور کارکن بعد میں، اور کارکن کہتا ہے جی ہم پہلے اور لیڈر بعد میں. خیر، ان کا آپس میں مقابلہ ہے، جتنی صرف جمہوریت ہے، کیونکہ جمہوریت کے لیے قیادت بھی اور کارکن بھی لڑتا ہے. ہو سکتا ہے کہ میری ان باتوں کو میں اتنی ڈیٹیل میں چلا جاؤں، یہ ویلاگ لمبا ہو جائے گا، لیکن یہ دیکھیے گا ضرور، پلیز دیکھیے گا ضرور. آج جو کچھ ہو رہا ہے، کافی دن سے دیکھ رہا ہوں میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح پاکستان میں بیٹھ کے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی غافل ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں یا کچھ بات نہیں کرتے. دل دماغ میں ہر وقت زبان پہ پاکستان ہے، اور پاکستان کی جمہوریت ہے جس کے لیے ہم لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے. مرد اور آصف علی زرداری صاحب نے جو کمال کیا، یہ 18ویں ترمیم کا، اس وقت آئین بڑا ایک مطلب مچھلی کا جو ہے نا کھچڑی سی وہ بنی ہوئی تھی. آئین کا ایک بڑا تباہ کن حالات تھے، اور انہیں حکومت بھی ملی سادہ اکثریت سے. میں تھوڑی سی تاریخ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ کچھ دیکھنے والوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہم کیوں ان باتوں کو بار بار کرتے ہیں. یہ باتیں کو ختم نہیں ہوئی. میں تو بڑا تھوڑا سا ٹچ کر رہا ہوں، ایک چھوٹا سا ادنا سا جو ہے نا وہ تجزیہ نگار ہوں. اس وقت آپ مجھے پارٹی کا کارکن نہ سمجھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے. تو میں ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ڈسپلن میں رہ کے بات کرتا ہوں، لیکن وہ پارٹی کے اندر. اس وقت میں ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ میں لکھتا بھی ہوں، آرٹیکلز بھی لکھتا ہوں، بولتا بھی ہوں. تو میری یہ بھی ایک چیز ہے جو میں اپنی کمیونٹی میں اس طرح بھی سرو کرتا ہوں. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، سیاستدان کہیں بیٹھتے ہیں ٹی وی پہ آگے پیچھے، وہ کہتے ہیں جی یہ پارٹی کا تو اور ہے، لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے. تو وہ وہاں سے بچ نکلتے ہیں. جب ذاتی رائے کہتے ہیں نا، ہو سکتا ہے وہ پارٹی کی رائے سے مختلف ہو، تو وہ بچ نکلتے ہیں. تو میرے پاس یہ امبریلا آلریڈی ہے، کیونکہ میں کوئی پہلی دفعہ نہیں کہوں گا، میں تو لکھتا بھی ہوں، بولتا بھی ہوں. بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے جب وہ سادہ اکثریت بھی نہیں تھی، وہ حکومت لی، اور اس میں 2/3 میجورٹی والے کام کیسے کر دیے جی بتائیں. بڑے سارے کام کیے، اب میں کیا ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن اس میں اہم کام تھا آئین کو ٹھیک کرنا. آئین میں بہت ساری خرافات تھیں. 102 تقریباً اس کی وہ تھی 18ویں ترمیم کی کلازز جو ٹھیک کی آئین میں نا، ترمیم کی. اب ان میں بڑی ساری چیزیں تھیں، خاص طور پہ یہ اپنا پروونشل اٹانومی تھی، صوبائی حقوق تھے، ان کو اختیارات دینے تھے. اور اس میں NFC ایوارڈ تھا، جو اصل جیسے MQM کو نہیں وہ اٹریکٹ کرتا کراچی، کیونکہ وہ بزنس مین کا ہب ہے، وہاں پیسہ ہے. تو MQM کو
اٹریکٹ کرتا تھا وہ وہاں پہ قتل و غارت بھی کرتے تھے, پرچیاں دیتے تھے. اب این ایف سی ایوارڈ بھی اٹریکٹ کرتا ہے کسی کو کہ یار این ایف سی ایوارڈ پہ ہٹ کرو تو ہمارے جیب میں کھیسے میں کوئی پیسے آئیں. کریں یار, لیکن مطلب عوام کا بھی تو سوچے نا. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ 18ویں ترمیم آج کل زیر بحث جی ٹارگٹ ہو رہی ہے, رائٹ. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پورا آئین ہی ہمارا ٹارگٹ ہوا ہے. تو 18ویں ترمیم تو پھر ظاہر 18ویں ترمیم نے تو اس آئین کو پاک صاف کر دیا نا, وہ ایک قسم کا آئین ہی تھا 18ویں ترمیم بھی. تو اب آصف علی زرداری صاحب بھی نشانہ بنے, اور ان کو بھی ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے وہ ڈاکٹر تنویر زمانی امریکہ سے آ گئی تو وہ جی یہ ان کا زرداری صاحب کا بیٹا ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ جھوٹی تصویریں اللہ جنت نصیب کرے سیدی مختار صاحب کے ساتھ, احمد مختار صاحب کے ساتھ تصویر بنی تھی, اس پہ زرداری صاحب کا جو ہے نا تصویر لگا کے انہوں نے بنا دی. خیر وہ میڈیا پہ ہمارے وہ جو کیچڑ اچھالتے رہے, زرداری صاحب ایک چپ بالکل چپ لگائی ہوئی تھی. زرداری صاحب کو پتا تھا یہ بکواس کر رہے ہیں, یہ خود ہی اپنے منہ کی کھائیں گے, اور وہی ہوا. وہ پھر آخر پہ زرداری صاحب کو بھائی کہہ کے گئی. یہ حالات ہوتے ہیں. یہ کون کرتا ہے؟ ابھی جو ایک شوشہ چھوٹا ہے, یہ دونوں چیزیں میں ساتھ ساتھ کر رہا ہوں. ابھی ایک شوشہ چھوٹا ہے جی راجہ پرویز صاحب کے بارے میں. آج میں نے ان کی جو سپیچ اسمبلی میں دیکھی ہے, آپ بھی فیملیز والے ہیں, آپ لوگ بھی دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ایک فیملی والے بندے کے ساتھ کوئی خام خواہ ایک بہتان اس طرح کا لگا دے نا, وہ بندہ اندر سے ہی ٹوٹ جاتا ہے, وہ مر جاتا ہے جو شریف بندہ ہوتا ہے. یہ راجہ پرویز صاحب کی آج یہ حالت تھی, اور میں نے بالکل ان کو ڈیجیکٹڈ دیکھا ہے. راجہ صاحب کو بالکل میں نے ڈیجیکٹڈ دیکھا ہے. وہ اتنے کانفیڈنس میں نہیں تھے, ورنہ وہ قیادت کے لیے لڑتے ہیں, جمہوریت کے لیے لڑتے ہیں, سب کچھ وہ کرتے ہیں, لیکن آج وہ اپنے لیے نہیں لڑ سکے. باتیں انہوں نے ٹھیک کی ہیں, یہ بات نہیں میں کہہ رہا ہوں, باتیں انہوں نے ٹھیک کی ہیں, لیکن ان کا کانفیڈنس جو تھا نا وہ شیٹرڈ تھا. ان میں وہ طاقت نہیں تھی, اس لیے کہ وہ شریف بندہ ہے. اس لیے کہ اس شریف بندے کے ساتھ جو اتنا یہ گھنونا کھیل کھیلا گیا ہے, میں حیران ہوں. ایک وزیر اعظم وہ تھا, یہ راجہ پرویز صاحب بھی وزیر اعظم رہے ہیں نا, یہ خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے آ رہے ہیں. ایک وزیر اعظم وہ تھا جو فرح گوگی کو ڈیفینڈ کرنے آ گیا اور لوگوں نے واہ واہ کی. کدھر ابھی فرح گوگی؟ کیا اس وزیر اعظم نے کچھ ایسے اچھے بندے کو ڈیفینڈ کیا کہ جس نے جمہوریت میں کردار یا کسی پاکستانیت میں یا کسی چیز میں کوئی کردار ادا کیا ہو؟ وہ تو نہیں تھا نا فرح گوگی میں. وہ جتنی بھی کرپشن بزدار صاحب یا محترمہ اس سابق وزیر اعظم کی جو خاتون اول تھی وہ کرا کے وہ فرح گوگی کے تھرو انہیں جو ہے نا پتلی گلی سے باہر بھیج دیا. اب اس کو بھی تو ڈیفینڈ کر رہا ہے ایک وزیر اعظم ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ نہیں جی فرح گوگی پہ غلط الزام ہے, یہ ہے وہ ہے. راجہ پرویز صاحب تو اپنے ہی سیاستدان ہے نا, جمہوری عوامی, وہ پہلے وزیر تھے, اس وقت الزامات لگے, پھر وہ کلیئر ہوئے. ٹھیک ہے, پھر ابھی یہ جو کیچڑ اچھالا گیا, حالانکہ اس بات میں کچھ ہے نہیں, ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں نے آج ان کی حالت جو دیکھی ہے نا, اس وجہ سے میں مجبور ہو گیا کہ میں ان کے لیے بولوں. اور یہ راجہ صاحب کے لیے یہ پہلی بات نہیں ہوگی, یہ یاد رکھیے گا. اس طرح کی بے شک پہلی ہوگی, لیکن راجہ صاحب کی جو لیگ پولنگ اس وقت ہو رہی ہے نا, پنجاب کی صدارت اور پنجاب کا یہ اور وہ, اس لیے ہو رہی ہے کہ سینٹرل پنجاب میں راجہ پرویز شرف چٹان, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے چٹان. اب اس چٹان کو گرائیں گے تو پورا پنجاب کہیں اور چلا جاتا ہے. تو اس لیے وہ ایسا بندہ تو ٹارگٹ ہوگا, کوئی نئی بات نہیں. اور ایسا بندہ جو آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان تھے, وہ آئین قانون کے ساتھ کھڑے رہے. سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیا قربانی نہیں دی, کیا کچھ نہیں انہوں نے قربان کیا. صرف چند سیکنڈ کی سزا, وزیر اعظم سے فارغ. بیٹا ان کا جو ہے نا وہ دہشت گردوں نے, طالبان نے وہ پکڑ لیا. وہ کتنے کرب کی زندگی انہوں نے گزاری. آج وہی سید یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ اور قائم کام صدر بھی ہوتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے عزت ہوتی ہے. وقتی طور پہ کوئی جو ہے نا اس طرح کے لوگ جو ہے نا دو نمبری کر کے وہ وقتی طور پہ فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے. اور پھر وقتی طور پہ جو اصل بندہ ہے وہ تکلیف میں بھی آتا ہے. اسی وجہ سے یہ فلموں میں نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ جو ولن ہوتا ہے, وہ ولن پہلے بڑا کامیاب ہوتا ہے, اینڈ پہ پھر ہیرو جیت جاتا ہے.
تو یہ عام زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. تو راجہ پروفیسر صاحب کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں، ان کے لیے میں نے لکھا بھی ہے، انہیں شاید پتا ہے، نہیں پتا، میری اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. میرے دل دماغ میں جو آتا ہے، مجھے کوئی کہے نہ کہے، میں لکھ دیتا ہوں. مجھے کوئی کہتا ہے نا تو میں ڈکٹیشن میرے سے لی نہیں جاتی، میں لکھ ہی نہیں سکتا ہوں، بول ہی نہیں سکتا ہوں. آصف علی زرداری صاحب، یہاں پہ ایک شخص، ابھی تو وہ فوت بھی ہو گیا، اس نے آصف علی زرداری صاحب پہ قتل کی دھمکی لکھی مجھے. واجد شمس الحسن جو وہ بھی فوت ہو گیا ہے، وہ بندہ لگانے والا الزام بھی فوت ہو گیا. واجد شمس الحسن بھی فوت ہو گیا ہے. وہ ادھر یہاں پہ وہ تھے، امبیسڈر رہے ہیں 2 دفعہ انگلینڈ میں. ان پہ بھی قتل کی دھمکی دی. 2 یعنی کہ میسیجز مجھے کیے. میں اسے کورٹ میں لے گیا. یہاں پہ کورٹ میں کسی کو لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک قسم کا وہ جو ہے نا، وہ بڑے سٹیکس لگ جاتے ہیں آپ کے. وہ ذرا سا فیصلہ ادھر یا ادھر ہوا تو آپ کی کریڈیبلٹی یا آپ کا فائنینشیل سٹیٹس گیا. میں نے پرواہ نہیں کی، مجھے پتا تھا میں حق پہ تھا، میں لڑا. اور وہ اینڈ پہ بندہ کہنے لگا جی میں تو مشرف کی پارٹی کا. وہ اس نے بھاگنے کا راستہ. اب آپ اندازہ لگائے، مولانا طاہر اشرفی صاحب آئے، ٹھیک ہے، ریسپیکٹڈ شخصیت ہے، سب کچھ ہے، ان کے ساتھ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو موجودہ حکومت ہے، کیونکہ وہ موجودہ حکومت کے ایڈوائزر ہے نا، وہ پیپلز پارٹی کے ایڈوائزر تو ہے نہیں، نہ کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے کام کیا. میری نالج میں تو نہیں ہے، شاید ویسے کوئی کام کیا ہو تو. ایک بڑی شخصیت ہے وہ، ٹھیک ہے. تو ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نون لیگ کا کوئی بندہ بھی ذرا سا بھی نہیں بولا، جبکہ ذمہ داری ان کی تھی. یا آج آصف علی زرداری صاحب یا آج راجہ پروفیسر صاحب کو لے لیں. وہ لوگ جو طاہر اشرف صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نکلے ہیں، کیا وہ آج نکلے؟ کیا انہوں نے بات کی کچھ؟ اب شاید میری اس بات کی بات کریں تو وہ علیحدہ بات ہے. پوسٹر لگتے ہیں تو بھٹو صاحب کی تصویر غائب، پوسٹر لگتے ہیں تو زرداری صاحب کی تصویر غائب. تو یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہ ہوتا یہ ہے کہ شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک دفعہ الیکشنز رکوا دیے تھے، پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز. بی بی صاحبہ کو انفارمیشن ملی کہ ایجنسیاں اپنے بندے انڈکٹ کر رہی ہیں. بی بی صاحبہ نے الیکشن رکوا دیا. پھر وہ یہ ہوا کہ پارٹی کی جو لوگ چیدہ تھے یا آگے وہ جو آلریڈی تھے، ان کی ریکمنڈیشنز پہ پھر سسٹم چلانا شروع کیا کہ جی جو نون بندے ہیں جو پارٹی کے ہیں ان کو آگے لائیں. وہ سسٹم چلا، وہ آج تک آلموسٹ اسی طرح چل رہا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ وہی انڈکٹ ہو چکے ہیں لوگ، اور وہ لاغر کر رہے ہیں، سیاسی جمہوری طور پہ لوگوں کو لاغر کر رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب یہ بھگت چکے ہیں اپنی 2008 کی حکومت میں. وہ بندے غائب ہو گئے نا، وہ مال کمایا، یہ کیا وہ کیا، بھاگ کیا. آصف علی زرداری صاحب پھر وہیں کھڑے ہوئے. چند لوگ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، پارٹی قیادت کے ساتھ کھڑے رہے. اب نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، خاتون اول آصفہ بھٹو صاحب ہیں، محترمہ فریال تالپور صاحب ہیں. ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے ایسے لوگوں کو انڈکٹ کر دیا جا رہا ہے کہ جو جب کبھی پارٹی کال دے تو وہ لنگڑے لولے ہو کے نا باہر ہی نہ نکلے. ان کے ذہن میں جمہوریت نہ جائے، ان کے ذہن میں ایجیٹیشن نہ جائے، ان کے ذہن میں ایسی کوئی چیز نہ جائے کہ پارٹی کیا ہوتی ہے، قیادت کیا ہوتی ہے، جمہوریت کیا ہوتی ہے، قربانیاں کیا ہوتی ہیں. آج تو چند لوگ کھلے عام کہتے ہیں، کون سی جی، دوسرے لوگ نہیں، یہ کو باہر کے لوگ نہیں کہتے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جی جن کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ آیا ہوا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں او جی بھٹو صاحب تو چلے گئے، قربانیاں کون سی ہیں. اب وہ کام کریں. مطلب میں نے ایک ایڈوائزر کی بات سنی، میں حیران ہو گیا. میں نام بھی نہیں لوں گا، اشارہ بھی نہیں کروں گا. اس نے کہا جی اب کون سی پیپلز پارٹی، اب تو یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بن چکی ہے. اندازہ لگا لے پھر کہ مال لگائے اور عہدہ لے لے. اب مجھے نہیں پتا وہ کیوں اس نے کہا، میرے پاس ثبوت نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس جس بات کا ثبوت ہوتا ہے میں دھڑلے سے آتا ہوں. اب مجھے بتائے نا، راجہ پروفیسر صاحب کے اوپر جو بھی چھوٹا سا کیچڑ اچھالا گیا،
وہ آئے, سامنے آئے, ٹھیک ہے. یہاں پہ یوکے میں کس شخص کے اوپر الزام لگ جائے, کسی کو کچھ کہا جائے کہ یہ کنگ پن ہے, کرپٹ ہے, یہ وہ, منی لانڈرنگ, یہ وہ, کھلے عام کوئی کہہ رہا ہے, فیس بک پہ کہہ رہا ہے, جو بھی کہہ رہا ہے, کیوں نہیں کوئی بولتا؟ اس لیے کہ شاید وہ جو کہنے والا ہے یا کہنے والی ہے اس کے پاس کوئی ثبوت ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو چاہیے کہ نیچے تک جو ہے نا وہ چیزوں کو دیکھیں. آج چیئرمین بلاول بھٹو صاحب 1-2 دن سے لاہور میں ہیں, لاہور کا جالا جاگے گا ہے وہ, لیکن یہ اس طریقے سے ان کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. چند لوگ, میں کہہ رہا ہوں چند, پھر میں کہتا ہوں کہ وہ نئے آنے والوں کو یا اس میں وہ ایسے لاغر کر دینا ان کو کہ وہ انہی کے گن گاتے رہے, انہیں اوپر نظر آئے. مطلب بھٹو صاحب کی تصویر بھی انہوں نے نہیں لگانی پوسٹر پہ. یہ نہیں ہے کہ بھٹو صاحب کوئی ان نون چیز ہے. یہ تصویریں لگانے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں, آپ کی شناخت کیا ہے. جب آپ اپنی شناخت کو بھولتے ہیں نا تو پھر یہ نظریے, یہ ساری چیزیں وہ پیچھے کر دیتے ہیں. وہ آپ کی شناخت بلوانا چاہ رہے ہیں, آپ کا نظریہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کی قربانیوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے یہ باتیں جو زرداری صاحب کے ساتھ لگی ہیں, راجہ پرویز صاحب کے ساتھ ہو رہی ہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب بھگت چکے ہیں, اور بھی ہمارے کئی لیڈر بھگتیں گے پھر. تو یہ پارٹی کے اندر وہ کیڈر جو ہے نا, اسٹڈی سرکل کی بات ہی کوئی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں جی اسٹڈی سرکل یا کوئی نظریات کی بات جو کرتا ہے نا وہ پاگل ہے. میں نے کچھ سے خود سنا, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو نظریات والے کریک ہے نا, ہم اس طرح کے نہیں ہیں, اگر پارٹی میں آئے ہیں تو ہم کسی اور کام کے لیے آئے ہیں. ہم دیکھیں پارٹی میں آنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں, کسی کو ہم ڈسکریج نہیں کر رہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ اور بندے آئیں, لیکن یہ نہیں کرتے کہ لوٹے لائیں, کچھ مفاد, کوئی چھوٹی موٹی حکومت بنا دیں, لوٹے بھاگ جائے. وہ آپ پارٹی کو یا اس کو اسٹرینتھن نہیں کر رہے, بلکہ وہ نقصان کر رہے ہیں. ان لوٹوں کے آنے سے یا کوئی وقتی طور پہ اپرچونسٹ آنے سے وہ جو اصل پارٹی کا کارکن ہے, پارٹی کا لیڈر ہے, جو کسی بھی سٹیج پہ ہے, وہ ڈسکریج ہو جاتا ہے, وہ ڈسپوائنٹڈ ہو جاتا ہے کہ یار میں نے اتنی زندگی دی ہے, تو یہ کدھر سے بندہ آ گیا جس کا میں نے نام نہیں سنا تھا, اور یہ کون بندہ ہے جو لا رہا ہے انہیں. اختیارات کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. یہاں تو پیپلز پارٹی کی قیادت لوگ بات کر لیتے ہیں جی کھلے عام. دیکھیں نا پیپلز پارٹی کی قیادت کا دل کتنا بڑا ہے. آپ دیکھیں کہ سی کا ممبر اپنی قیادت کو چھوڑ کے کسی اور قیادت کو ڈیفینڈ کرتا ہے اور مقدمے لڑتا ہے, اور قیادت ہماری جو ہے نا برداشت کرتی ہے. اتنا بڑا دل کسی کو ہو سکتا ہے؟ زرداری صاحب اپنے خلاف کوئی کسی بات کو, کسی کو کہتے نہیں یار میں اسے کورٹ میں لے جاؤں, نہیں. وہ کہتے ہیں میرے گناہ جڑتے ہیں کہ یہ جو میرے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ خیر بھی لوگ کوئی, میں اتنا لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں, ہو بھی کیا ہوگا. تو راجہ پریشر صاحب کی جو ہے نا عظمت کو سلام, ان کی جمہوری جو ہے نا وہ قربانیاں, اور وہ سرخرو ہوئے ہر دفعہ. اور پیپلز پارٹی کا یہ خاصہ ہے, یہ آرگینک ہے نا یہ جمہوری پارٹی. جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک وزیر اعظم ہے, وہ فرح گوگی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے ٹی وی پہ, اور ایک وزیر اعظم ہے خود اپنے آپ کو جو ہے نا ڈیفینڈ کر رہا ہے. یہ فرق عوام کو پتہ چلنا چاہیے. تو جھوٹ سچ کھل جاتا ہے, ٹائم لگتا ہے, لیکن آپ ان لوگوں کو پہچانے جو پارٹی کے اندر جو نظریات کے خلاف کام کر رہے ہیں, جو نظریات کو توڑنے کے لیے, کیونکہ آگے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وقت آ رہا ہے, تو ان کے اس وقت کو ڈیمیج کرنے کے لیے ابھی سے ایسے لوگوں کو لایا جا رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ وقت آنے پر نہ کھڑے ہو. جب بلاول بھٹو صاحب کال دیں کسی چیز کی تو وہ ایک نیٹ ورک بنا ہوگا ان لوگوں کا, وہ نیٹ ورک کھینچ لیں گے. اس وقت پھر قیادت کو پتا چلے گا کہ یہ کون لوگ ہیں. لیکن میرے خیال میں قیادت کو اب بھی پتا ہے, اور قیادت ابھی بھی اگر جو ہے اس چیز کو ہینڈل کر لے, اور کر لے گی مجھے پتا ہے. لیکن قیادت کے اپنے وہ ہیں جی, ہم تو قیادت کی بات ہی نہیں کرتے نا, قیادت کے اپنا سٹائل ہے وہ, اس پہ تو ہمارا کہتے ہیں نا انکنڈیشنل ہم سپورٹ کرتے ہیں قیادت کو. اگر ہمیں بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم قیادت کو, کیونکہ ہم نظریے کے ساتھ جڑے ہیں نا. جب آپ نظریے کے ساتھ قیادت کے ساتھ جڑ جائیں نا تو آپ آرگینک ہو جاتے ہیں, آپ ایک پیٹریوٹک ڈیموکریٹک اس سسٹم میں چلے جاتے ہیں.
اور اس کی چاشنی جو ہے نا پیپلز پارٹی کے نظریے کی چاشنی، یہ جس نے چکھ لی نا وہ کسی بھی پارٹی میں چلا گیا نا وہ بات پیپلز پارٹی کے نظریے کی کرے گا کہ اس کی چاشنی ایسی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی سطح سے لے کے نا وہ اوپر تک جاتی ہے اور سب کو اس میں لے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہر قسم کا بندہ ایک زیرو سے لے کے ٹاپ تک سماتا ہے، ہر مذہب کا بندہ، غیر مذہب، وہ اس میں سماتا ہے، اور یہ کارکردگی ایسی کرتی ہے کہ عوام کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ابھی عوامی حقوق کی جنگ ہو رہی ہے نا، عوامی حقوق پہ قدغن لگانے کے لیے آصف زرداری صاحب ٹارگٹ ہے نا، عوامی حقوق پہ قدغن لگانے کے لیے اور پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کمزور کرنے کے لیے راجہ پرویز اشرف صاحب ٹارگٹ ہیں۔ تو یہ میں نے موٹی موٹی باتیں کر دی ہیں اپنی ایک ناقص رائے کے تحت، تو انشاءاللہ آنے والا وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہوگا، اور ہم خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، محترمہ فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ہماری پارٹی میں نا خواتین کی بہت عزت ہے، مطلب ہم بھولے سے بھی نہیں کرتے، بھولے سے بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتے، اسی طرح نان مسلم